الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. راز تلاوت کلام پاک سے کر رہے تھے. احباب کرامین، مہمان خصوصی و شیخ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ، میں سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ مانچسٹر کے امام پر آپ سب احباب کرامی خواتین و حضرات کو ویلکم کرتا ہوں. اس سے پہلے کہ حضرت حال میں تشریف لائیں، میں سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ اور حضرت جی متصل العالی کا مختصر تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے یہ مل بیٹھنا قبول فرما. میں نے آپ کے سامنے مختصر حصہ قرآن کریم سے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اور ایک مختصر حدیث مبارکہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. قرآن کریم کلام ذات باری تعالیٰ ہے، رب العالمین کا کلام ہے جو عالم پیدا ہو جائے، بہتری پیدا ہو جائے تو وہ بہتری پورے وجود کو نصیب ہوتی ہے. اور فرمایا اور دھیان رکھنا، خیال رکھنا وہ تمہارا قلب. محترم سامعین کرام، زندگی اور زندگی کے بے شمار تو وہ معاشرے جن کے پاس ہر سوال کا جواب ہے وہاں کمزوریاں ہیں، اور جو اس حق کا انکار کرتے ہیں وہ دنیا کے معاملات میں ترقی پذیر سے ترقی یافتہ ہو رہے ہیں. کیا سبب ہے؟ آپ آرام سے سرچ کیجیے. کسی جدید ملک کی جو ایک خوبصورت کردار کا اور اس معاشرے کا حصہ ہو، اپریشیٹ کرے. وہ آپ کو اپریشیٹ کرے گا کہ یہ ٹیکس پر نہیں بیٹھتا، ٹیکس پیئر کے طور پر زندگی بسر کرتا ہے. یہ صرف ذات تک نہیں، راستے کی خرابی کو بھی دور کرتا ہے کہ راستے میں کوئی اگر چیز خراب ہے، کجا یہ کہ یہ راستے میں کاغذ پھینک رہا ہے یا راستے میں گند پھینک رہا ہے، یہ اس کی صفائی کرتا ہے. اور جانتے ہیں حدیث شریف میں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میری رضا کے لیے راستے سے اگر کوئی رکاوٹ بندہ اس لیے ہٹائے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو لیکن رضا میری مقصود ہو، اللہ کا حبیب فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اسے بخش دیتا ہوں. اور راہ گزر پر کوئی یہ نہیں فرمایا کہ وہ مومن ہے یا غیر مومن. یہ نہیں فرمایا کریم کو اور غیر متلفظ جو ہے وہ حدیث مبارکہ کو کہتے ہیں. یہ امتیاز ہے کہ مختصر کلام ہوتا ہے اور وسیع المعنی ہوتا ہے.
بے شمار گانٹھیں، بے شمار عقدے کھول دیتے ہیں بےنمون پہلو جو ہیں کلام۔ اسی لیے قرآن کریم کو لاکھوں میں تفاسیر ہو چکی ہیں، اور جانے کتنے اور خوش نصیب ہوں گے کہ اس درجے کا علم انہیں نصیب ہوگا، اس درجے کا شرع صدر نصیب ہوگا کہ وہ قرآن کریم کی تفاسیر کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق ہے وہ عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، یاد رکھو اللہ۔ آپ خیال فرمائیں، ہم اسباب کو کتنا تلاش کرتے ہیں، ان میں مخلوق میں کتنے اسباب ہیں، مالا کے کل کائنات نے جو اسباب مخلوق کے علاوہ عطا فرمائے انہیں کتنا اختیار کرتے ہیں۔ ایک بحر ہے، ایک سمندر ہے جس میں سے ہر کوئی گزر رہا ہے، لیکن ایک پہلو بڑا عجیب ہے، چاہے کوئی کامیاب ہوتا ہے اس کے نقطہ نظر پر، چاہے کوئی کسی ناکامی کو دیکھتا ہے، ہر دو صورت میں ایک مقام ایسا ہے جو متزلزل ہوتا ہے۔ خوشی کے اپنے پہلو ہیں، دکھ کے اپنے پہلو ہیں۔ میں ان کا میرے ساتھ آنا، جنازہ جس وقت ہو رہا وجود کو ہلانا۔ آپ تو کولڈ سٹوریج کی بات کر رہے ہیں، وجود کی حرکت بھی نہیں رکی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی اللہ اور اس کے حبیب کے حکم پر بسر ہو تو پھر ملک الموت کے بعد پھر کولڈ سٹوریج کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ شاہد ہے، میرے سامنے یہ قرآن پڑھا ہے۔ چارپائی جب آپ کی رکھی تو میں سہرانے بیٹھا تھا، چارپائی کے ڈول سے سر ڈول گیا۔ رات فوت ہوئے، جمعے کے بعد جنازہ ہے، اور وہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ نہیں، ٹھنڈک کی ضرورت ہے وجود کو۔ اور جب چارپائی ہم نے رکھی جنازے کے لیے تو چارپائی کو رکھتے ہوئے جو ڈولا لگا اسے سر ہل گیا۔ یہاں میڈیکل سائنس گم ہو جائے گی، وہ باڈی کیوں نہیں منجمد ہوئی، وہ سر کیوں نہ ہلے، جسے رب کائنات نے اپنے حضور رکوع و سجود کو پسند فرمایا۔ تو یہ عظمت ہے ہم سب کی، یہ نہیں ہے کہ انفرادیت یہاں نہیں، اس نے ہر ایک کو حکم دیا ہے، ہر ایک کے لیے الذین آمنوا، کوئی مخصوص نہیں فرمایا کہ پیر صاحب کو مخاطب کر رہا ہوں، کسی مولانا کو مخاطب کر رہا ہوں، اس نے تو ہر ایک کو اپنی۔ تیرا حسن روشن ہے دونوں جہاں میں، ملی عزم سے تیرا ابن آدم پہ احسان لکھوں میں، تیری نافت ریاست تصرف ہے تیرا لبہوں میں، یہ حسن دیکھ لوں میں تیرا غلامی، موت آقا غلامی میں تیرا بن کے کہاں سے کہوں میں تیرا حسن، زمانے میں بانٹوں میں خوشبو کو تیری، بنوں تیرا قاصد زمین پہ پھروں میں، بنوں تیرا قاصد زمین پہ پھروں میں، تیری نعت کیسے کہاں سے کہوں میں تیرا حسن روشن، آپ کی یہ انوکھی تمنا ایسی باب سے کہوں میں تیرا حسن روشن ہے دونوں جہاں میں۔ حاضرین مجلس، اب مزید تاخیر کے بغیر حضرت امیر عبدالقدیر امان مدثر سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے قیمتی خیالات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔
اور ہماری پیاسی ارواح کو برکات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیراب ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من پہلوؤں کے باوجود حساب انسانی کی جب بات آئے گی تو اللہ کریم اس جہان فانی کی نسبت ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان، یہ جہان فانی، اس کی ہر شے فانی، اس کا ہر پہلو فانی، اسی لیے تو ہر شے آپ کو فنا کی طرف گامزن ملتی ہے۔ بھلے یہ عمارت تعمیر کر رہے ہیں، اب یہ جاندار شے نہیں ہے، ہم نے یہیں سے سامان اکٹھا کیا، اس کو جوڑا، اس کی جو ہے بہتری کی اور ترتیب دی اور ایک حال بن گیا۔ لیکن اسی حال کی تعمیر جہاں یہ کہتی ہے کہ نیا حال ہے، گزرتا وقت اس کے پرانے ہونے کی جو شہادت ہے وہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کسی شے کی بھی مثال ہے، نئے کپڑے کی لے لیں، نوزائیدہ کی لے لیں، کسی تعمیر کی لے لیں، کسی راہ کی لے لیں، کسی شے کو بھی جو آپ اس جہان فانی کا جائزہ لیں گے وہ جو ہی وجود میں آتی ہے اس کے بعد پھر فنا۔ جتنی مخلوقات ہیں، جو مخلوق ہے اس نے اسے اشرف ہونا اللہ رب العالمین کا عطا کیا گیا، اور یہ جو شرف اس نے عطا فرمایا اس میں وہ کیفیت اور وہ حاصل جو بندگی کے لیے ضروری ہے، جب ان پہلوؤں پر جا کر آپ بات کریں گے تو بھی بات یہاں آ کر ہوگی کہ یہ جو نہاں خانہ ہے، یہ جو پہلو ہے، بات یہاں آ کر ہوگی۔ قرآن کریم سے میں نے آیت کریمہ تلاوت، اللہ رب العالمین صاحب ایمان کو فرما رہے ہیں کہ اس کے جو اطمینان کا پہلو یا بات ہے، اپنے حبیب کی محبت عطا فرمائے، اس امت پر رحم فرمائے، ہمارے ملک وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہمیں اتفاق عطا فرمائے، قوم ہونا عطا فرمائے، مخلوق خدا میں ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق دے کہ لوگوں کو دین کی رغبت نصیب دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم بڑے کمزور ہیں، ہمارے حال پر رہتا، ہماری غلطیاں اور کوشش کی ہے، بار اللہ ان کی اس کوشش کو قبول فرما۔ ہمارے جو بہن بھائی یہاں تشریف لائے ہیں، بار اپنے حبیب کی محبت سے نواز دین اسلام کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرما، مخلوق تک پہنچانے کی استعداد عطا فرما۔ بار اللہ ہمارے بڑے پیارے، ہم کتنے ہیں جن کے والدین گزر چکے، جن کے کتنے پیارے گزر چکے، یا اللہ انہیں معاف فرما، انہیں بخش دے، انہیں جنت عطا فرما۔ یا اللہ ہم اور ہماری اولاد ہماری فرض، ہم جو بیمار ہیں بار اللہ ہمیں شفا، ہم جن گھروں میں تنگیاں انہیں فراوانی، ہمارے میں جھگڑے اور نفرتیں انہیں امن اور مفتے عطا۔ دنیا مشکل ہے، پروردگار عالم سے سن اس امت پر رحم فرما، ہمارے وطن عزیز پر رحم، قوم کو قوم ہونا عطا۔ یا رب العالمین اس فانی جہان اللہ تعالی آج بیان کے بعد جو ہے ہم اپنا سلسلہ نقشبندی اور ویسے سے تعلق ہے جن پر، اور ڈومیسٹک وہاں پاکستان میں بھی جو میرے پروگرام جو سفر ہوتے ہیں یا ابراڈ، تمام کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں تک دین کی تبلیغ ہو، اور بالخصوص یہ جو کیفی حصہ ہے تصوف کا، اس پر بات ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ لوگ بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں تمام کا، اور اس طرح کے فنکشن اور لوگوں کا آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ صاف ستھری بات، دوست بات کی جائے، اس کی ایکسیپٹنس ہے۔ اور
میری کوشش ہے کہ بینگ اے نیشن اتحاد اور اتفاق پیدا ہو، جہاں ہم یہاں رہ کر اپنے بچوں کے اور فیملی ضروریات پوری کرتے ہیں، وہاں ایک سفارت کاری بھی ہے جو قوم کی ہے، ملک کی ہے، بینگ اے مسلم ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں. تو میں ہر موضوع کو بات کرتے ہوئے مقصد تربیت ہے. اللہ کریم توفیق دے کہ کمی بیشی جو ہے اس کی معافی اور بہتری کی توفیق نصیب ہو. بہت شکریہ. یا رب بطفیل فاتح بیان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی آج ہمارے جو پیر ہیں قبلہ جناب حضرت عبدالقدیر روان صاحب یہاں برطانیہ سے تشریف لائے ہیں، اور ان کے خطاب سے جو مجھے آج یہ بات سمجھ آئی ہے کہ وہ یہاں صرف اس لیے آئے ہیں کہ وہ ایک ایسا ذہین کا ماحول قائم کریں جس کو سمجھ کر ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ اسلام کے مطابق زندگی قائم کرے، اور ہمارے معاشرے میں یہاں جو وہ دین کی فضا قائم کرے اور ایسا ماحول قائم کرے کہ ہماری ینگ جنریشن اسے پتہ چلے کہ اسلام کیا ہے، اسلامی تعلیمات کیا ہے، اور ہمیں زندگی کس طرح گزارنی چاہیے. کیونکہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم زبان سے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ہم زبان سے جو ہے وہ درود بھی پڑھتے ہیں، نعتیں بھی پڑھتے ہیں، ہم رسم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم رسم حج عمرہ کر رہے ہیں، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہمارے سینے اور قلب میں نور بن کر اترے. آج انہوں نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے اور انہوں نے جو وظیفہ بتایا ہے، ایک وہ بھی انہوں نے کہا کہ اسی طرح کیا کرو اور ہمیشہ اکٹھے ہو کر اپنے دین کی باتیں کیا کرو اور اپنے دین کا جو ہے وہ ماحول قائم کرو. دو حصہ در درسات نیمے باسن ببخش نیمے بحسین. یا راحم و یا رحمان یا عادل و یا دجال. یا راحم و یا رحمان یا عادل و یا دجال. یا حافظ و یا ستار یا واحد و یا غفار. یا حافظ و یا ستار یا واحد و یا غفار. یا مالک و یا رزاق تو خالق ہر خلاق. یا مالک و یا رزاق تو خالق ہر خلاق. ہر راز تجھے معلوم، ہر راز تجھے معلوم. یا حی و یا قیوم، یا حی و یا قیوم، یا حی و یا قیوم، یا حی و یا خدا محمد سراج المنیرہ، 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 خدا محمد سراج المنیرہ.
رحمان آخر حرمان